بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. فك الرقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ. بنام خدائے رحمان الرحیم. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور تمہارے باپ آدم اور ان کی اولاد کی قسم کھاتا ہوں. ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے. کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے؟ کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بے تحاشا صرف کیا ہے. کیا اس کا خیال یہ ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں قرار دی ہیں اور زبان اور 2 ہونٹ بھی؟ اور ہم نے اسے
پھر وہ گاٹھی پر سے کیوں نہیں گزرا؟ اور تم کیا جانو یہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کا آزاد کرانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی قرابت دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو؟ پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے صبر اور مرحمت کی ایک دوسرے کو نصیحت کی۔ یہی لوگ خوش نصیبی والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیات سے انکار کیا ہے وہ بدبختی والے ہیں۔ انہیں آگ میں ڈال کر اسے ہر طرف سے بند کر دیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ رو کے بولے شہ برار، رو کے بولے شہ برار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ ثانی یہ ہے در کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی۔ ثانی یہ ہے در کرار تھا میرا بھائی، ایک فولاد کی دیوار تھا میرا بھائی۔ گر گئی گھر کی وہ دیوار، گر گئی گھر کی وہ دیوار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے، سکون سارا گیا، سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا۔ ہائے بے چینیاں بڑھتی ہے، سکون سارا گیا، سکینہ کو خبر کیسے چچا مارا گیا۔ چل گئی قلب پہ تلوار، چل گئی قلب پہ تلوار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے، لیکن میں خالی علم خیموں میں جاؤں کیسے۔ بھائی مارا گیا زینب کو بتاؤں کیسے، لیکن میں خالی علم خیموں میں جاؤں کیسے۔ دو قدم چلنا ہے دشوار، دو قدم چلنا ہے دشوار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے۔ لاش اکبر کی اٹھانا بھی ابھی باقی ہے، قبر اصغر کی بنانا بھی ابھی باقی ہے۔ المدد ہے در کرار، المدد ہے در کرار، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی بھائی عباس تیرے غم میں، کمر ٹوٹ گئی۔ پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ بلند صلوات۔ آپ
چچا آپ اچھے ہیں چچا پر یہ زمانہ نہیں اچھا پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا آسمان روئے گا خیموں میں قیامت ہوگی دن علم ڈھائے علم خیموں میں لانا نہیں اچھا آپ اچھے ہیں چچا پر یہ زمانہ نہیں اچھا پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا ایک شہزادی تھی جس شہر کی بی بی زینب ایک شہزادی تھی جس شہر کی بی بی زینب اس کے بازاروں میں زینب کو پھرانا نہیں اچھا آپ اچھے ہیں چچا آپ اچھے ہیں چچا پر یہ زمانہ نہیں اچھا پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا جیسے زندہ میں سکینہ ہے ملی بابا سے جیسے زندہ میں سکینہ ہے ملی بابا سے اس طرح باپ سے بیٹی کو ملانا نہیں اچھا آپ اچھے ہیں چچا خوش نصیبی ہے کہ دے باپ کو بیٹا کاندھا باپ کا لاش جوان ہائے اٹھانا نہیں اچھا آپ اچھے ہیں چچا آپ اچھے ہیں چچا پر یہ زمانہ نہیں اچھا پیاس اچھی ہے مگر آپ کا جانا نہیں اچھا پر محمد والے محمد بلندر صلوات اور
بارگاہ میں عزت ملی ہمیں خالق کی بارگاہ میں عزت ملی ہمیں جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں جنت کے مالکان سے جنت ملی ہمیں کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ کیا کم ہے یہ علی سے محبت کا معجزہ بستر پہ بھی مرے تو شہادت ملی ہمیں خالق کی بارگاہ میں باواز بلندر صلوات باواز بلندر صلوات مجلس میں آؤ خود دکھائیں گی فاطمہ مجلس میں آؤ خود دکھائیں گی فاطمہ حور کی طرح نصیب جگائیں گی فاطمہ حور کی طرح نصیب جگائیں گی فاطمہ فرش عذاب جانا فقط میرا کام تھا فرش عذاب جانا فقط میرا کام تھا اب آئے گا وہ جس کو خود بلائے فاطمہ مجلس میں آؤ باواز بلندر صلوات بر محمد و آل محمد بلندر صلوات بر دیگر نعرہ صلوات درد و علم کا مرکز احساس
بن گئی، درد و الم کا مرکز احساس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، بے آس قافلے کے لیے آس بن گئی، دن ڈھل گیا تو شام غریباں کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی، دن ڈھل گیا تو شام غریباں کے ساتھ ہی بیٹی علی کی حضرت عباس بن گئی، درد و الم کا مرکز پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ محراب میں علی ہیں تو منبر پر ہے علی، محراب میں علی ہیں تو منبر پر ہے علی، کعبہ گواہ دوش پیمبر پر ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پر ہے علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پر ہے علی، جنت علی کی ملک ہے تو کوثر پر ہے علی، ہر جالی ملیں گے ندام بچائیے، ہر جالی ملیں گے ندام بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، محراب میں علی ہیں پر محمد و آل محمد محمد و آل محمد بلند
کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، اکبر کو ابھی جانے دو، ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا، اولاد تو مل جاتی ہے، بھائی نہیں ملتا، بھائی نہیں ملتا، شبیر کہاں سے ہمیں مزور کے آئے، ہو گیا مرنا ستم عباس، عباس پانی لاؤ، عباس پانی لاؤ، ہاتھوں میں خالی توزے بچے لیے ہوئے ہیں، میرے دیس کی ندی کو ہلکا کیے ہوئے ہیں، بچے نہ جانے کب کا پانی پیے ہوئے ہیں، میرے آپ مر نہ جائے پانی انہیں پلاؤ، عباس 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 پانی لاؤ، عباس پانی لاؤ، عباس پانی لاؤ، محمد وال محمد صلوات۔ ہم علی والے مشکل میں گھبراتے نہیں، ہم علی والے مشکل میں گھبراتے نہیں، لاکھ شمشیریں چلے منہ پر سپر لاتے نہیں، لاکھ شمشیریں چلے منہ پر سپر لاتے نہیں، ہم علی والے گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر کو دے، گرنے والے ایک دفعہ تو یا علی کہہ کر تو دے، ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھا کے نہیں، ماننے والے علی کے ٹھوکریں کھا کے نہیں، ہم علی والے آج بھی زندہ ہے سارے کربلا والے شہید، آج بھی زندہ ہے سارے کربلا والے شہید، مر گئے ہوتے تو اس صورت سے یاد آتے نہیں، ہم علی والے ہو حسین
یہ نظر میں تیرے جیسوں کو کبھی لاتے نہیں اے یزید ابن علی سے طالب بیعت ہے کیوں اے یزید ابن علی سے طالب بیعت ہے کیوں یہ نظر میں تیرے جیسوں کو کبھی لاتے نہیں ولی والے وہ تو اکبر نے بتایا کتنے پیاسے تھے حسین تو اکبر نے بتایا کتنے پیاسے تھے حسین پیاس کا شکوہ کبو پیاس کا شکوہ لبوں پر شے کبھی لاتے نہیں ولی والے محمد والے درود پڑھیں گے محمد وآل محمد کے ساتھ مل کے درود پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ شور ہے شام کے لشکر میں کے عباس آئے اور تباتر خبر آئی کے بہت پاس آئے پر غم شاہ شہیداں سے بسد یاس آئے بولی تقدیر کے یہ جنگ انہیں راس آئے بڑھ کے گھوڑے کا شجاعت نے قدم چوم لیا فتح نے گوشہ دامن نے علم چوم لیا شور ہے شام کے رحم اللہ من کر الفاتح درود پڑھے گا محمد وآل محمد کی ذات پر اللہم جب زانو حسین پہ عباس مر گئے جب زانو حسین پہ عباس مر گئے
نبدي ثواب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين، وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين، وجاهد بالسيفين، وصلى إلى القبلتين، وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين، الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين، رحمة للدارين، جد الحسنين، مولى الكونين، أعني أبا القاسم محمد صلى على محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين، رحمة الله على محبيهم، ولعنة الله على أعدائهم، ومنكري فضائلهم، وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلامه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے. اعزان محترم سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کا بے پناہ شکر ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ اس نے ہمیں نبی اور آل نبی کا چاہنے والا اور ماننے والا پیدا کیا. اعزان محترم، سلسلہ مجالس کی یہ 8ویں تقریر. میری گفتگو کا موضوع امامت اساس دین. اس حوالے سے رسول کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، رحلت رسول کے بعد، امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی علی محمد، امام علی کے رسول کی رحلت کے بعد بلا فصل خلیفہ اور جانشین اور امام اور رہنمائے امت ہونے پر سب سے بڑی دلیل کہ جسے واقعہ غدیر، حدیث غدیر کہا جاتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں گزشتہ 2 دنوں میں بڑی تفصیل سے پیش کی. اس سلسلے میں قرآن کی وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جو اس واقعے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کہ جو اس واقعے کی ٹائم لائن کو بیان کر رہی ہیں. کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، جن کے اذہان میں محفوظ ہو میرے ساتھ شامل ذکر ہو جائیے گا، کہ کسی بھی عام تاریخی واقعے کو یہ کہہ کر رد کرنا، یہ کہہ کر بھلا دینا
بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، لیکن وہیں کسی بھی واقعے کو ہمیشگی اور دوام عطا کرنے کے لیے خدا اس واقعے کے مطابق قرآن میں کچھ آیتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام تاریخی واقعات دنیا بھلا سکتی ہے، مگر ہر وہ تاریخی واقعہ کہ جس پر قرآن کی کوئی آیت موجود ہو وہ تا قیام قیامت باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس واقعے کو خدا کو ہمیشگی بخشنی تھی، توجہ کیجئے گا، میں مثال سے عرض کروں گا، جس واقعے کو خدا کو دوام بخشنا تھا، جسے قیامت تک زندہ رکھنا تھا، کچھ نہیں کیا، بس اپنی لاریب کتاب میں اس واقعے کے خاطر ایک آیت کو شامل کر دیا۔ ایک آیت بھی اگر کسی واقعے کے بارے میں اتر جائے تو واقعہ تا قیامت محفوظ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بہت واضح سی بات ہے، تا قیامت یہ قرآن، یہ لاریب کتاب محفوظ ہے، جس کی ذمہ داری، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزوں؟ لہذا تا قیام قیامت جب بھی کوئی مسلمان، کوئی نبی کا امتی کسی آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ یہ آیت کس واقعے کے بارے میں اتری تھی، اور جب اس کے ذہن میں سوال آئے گا تو اسے قانے قنندہ جواب دینا پڑے گا۔ مثال پیش کروں، کتنے ہی ایسے تاریخی واقعات ہیں جو بظاہر تو بہت چھوٹے سے واقعات تھے، مگر قرآن کی آیت نے اتر کر ان واقعات کو امر کر دیا، انہیں ہمیشگی بخش دی، انہیں تا قیامت زندگی دے دی۔ مثال دوں، ایک شخص سو جائے، توجہ میرے ساتھ ہے، کوئی شخص بستر پر آرام سے سو جائے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ہم سب روزانہ یہ کام کرتے ہیں، مگر نہیں، خدا کو کسی ایک کا تاریخ میں بستر پر چین کی نیند سونا اس قدر پسند آیا کہ آیہ شب ہجرت کو نازل کر کے علی کے سونے کو قیامت تک زندگی اور دوام بخش دیا۔ اب جب بھی انسان اس آیت پر پہنچے گا پوچھے گا یہ کس کے بارے میں اتری ہے؟ یہ کون تھا جو اللہ سے تجارت میں مشغول تھا؟ یہ کون تھا جو اپنا نفس بیچ کر مرضی رب کا خریدار ہو گیا؟ توجہ کی۔ آج کل بدقسمتی سے ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا، ہمارے علاقوں کا یہ کلچر بنتا جا رہا ہے کہ مانگنے والوں کی بڑی کثرت اور بہتات ہو رہی ہے۔ یہ خطرناک ظاہرہ ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے، لیکن ہر دور میں ہی مانگنے والے موجود ہیں۔ توجہ کیجئے گا، تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے جہاں کسی نے آ کر کچھ مانگا اور کسی نے اسے عطا کر دیا۔ یوں ہی تاریخ کی کتابوں میں واقعات بھرتے گئے، انسان نے ان واقعات کی طرف توجہ نہ کی، مگر کچھ مانگنے والے کسی ایسے در پہ آ کر مانگ رہے تھے کہ خدا کو مانگنے والے بھی پسند آئے، عطا کرنے والے بھی پسند آئے، ان عطا کرنے والوں کا عطا کرنا بھی اچھا لگا، اور اس کے بدلے خدا نے انہیں جزا دینے کا اعلان کیا کہ جب یتیم، مسکین اور اسیر پنجتن کے دروازے پہ آئے، کیا لے کر گئے تھے؟ کوئی سونا چاندی نہیں ملا تھا انہیں اس دروازے سے۔ توجہ کیجئے گا عزیزوں، عام طور پر سخاوت کے واقعات تاریخ کی کتابوں میں اس وقت لکھنے کے قابل ہوتے ہیں جب دینے والے نے بہت بڑی قربانی دی ہو، جب دینے والے نے بہت سوناؤں چاندیوں زر و جواہرات عطا کیے ہو، مگر خدا کے پیمانوں کو کون جانے کہ مانگنے والا آیا، دینے والوں نے گندم سے بنی ہوئی فقط چند روٹیاں دیں، مگر تمام بادشاہوں کا سونا چاندی دینا ایک طرف
خدا کو ان کا صرف معمولی سی روٹیاں دینا اتنا پسند آیا کہ ایک آیت نہیں پورا سورہ دہر نازل کر دیا. توجہ ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نبی محمد والے محمد. نہیں عزیزوں، اس سے بہتر صلوات ہدیہ کیجئے محمد. اب ذرا ابتدا سے آخر تک نبی کی عظمت کے شایان شان ایک صلوات ہدیہ کیجئے. نبی کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے چیلنج کیا. نبی نے پورا شہر چھوڑ دیا، 5 لوگ لے کر چلے. تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ دب جاتا اگر اسے زندہ رکھنے کے لیے آیت مباہلہ نہ اتری ہوتی. توجہ کیا آپ نے؟ غور کیا آپ نے عزیزوں؟ یہ خدا کی سنت ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے کہ جن تاریخی واقعات کی اہمیت بہت زیادہ ہو، جن تاریخی واقعات کو زندہ رکھنا ہو، خدا ان پر قرآن میں آیت اتارتا ہے. قرآن کی آیت پورا واقعہ الف سے یا تک نہیں سناتی. یہ قرآن کی بلاغت کے خلاف ہے. یہ لاریب کتاب انتہائی جامع ہے، مختصر ترین لفظوں میں قیامت تک کی رہنمائی اس کے ذمے ہے. یہ پورے قصے نہیں سناتی، یہ فقط اشارہ کر کے گزر جاتی ہے. اس لاریب کتاب کا کام ہے اپنی تلاوت کرنے والے کے ذہن میں سوال ابھارنا، تاکہ انسان جائے اور کتابوں میں ڈھونڈے کہ یہ آیت کس واقعے پر اتری، وہ آیت کس واقعے پر اتری. خدا نے واقعہ غدیر کو تا قیامت محفوظ رکھنے کا انتظام ایسے کیا کہ واقعے کے آغاز پر بھی ایک آیت اتاری، واقعے کے درمیان بھی ایک آیت اتاری، اور واقعے کے اختتام پر بھی ایک آیت اتار کر پورے واقعے کو تا قیامت محفوظ کر دیا. جو متفق ہے وہ ایک درود پڑھ دیجئے. یہ تو ہو گئی کچھ تمہیدی باتیں. آج اس منزل سے بات کو آگے بڑھانا ہے تاکہ جلدی جلدی واقعہ غدیر کی تفاصیل ختم ہو تو قرآن کی اور کچھ آیات امامت پر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. عزیزوں، لوگوں کا ایک گروہ، علماء اور محققین کی بات کر رہا ہوں میں، ایک گروہ کے جس نے پورے واقعہ غدیر کی، توجہ کیجئے گا، غدیر پر اٹھنے والے 2 شبہات اور قرآن کی آیتوں سے ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پریشان تو نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ آمادہ ہیں انشاءاللہ؟ لوگوں کے گروہ نے، علماء کے گروہ نے، کہ جب انہوں نے بصیرت اور بصارت سے پورے واقعہ غدیر کو پڑھا، جب انہوں نے پورے واقعہ غدیر کی ایک ایک تفصیل کو پڑھا یا سنا، تو اس بات کے قائل تو ہو گئے کہ نبی نے علی کو سب کا مولا بنایا تھا، نبی نے علی کو سب کا امام اور رہنما اپنی حیات میں بنایا تھا. مگر ایک سوال کیا کہ ٹھیک ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، یہ حدیث متواتر کے جیسے نقل کرنے والے اصحاب کی تعداد، وہ حدیث کے جیسے تاریخ میں بہت چھپانے کی کوشش کی گئی، مگر پھر بھی تاریخ کی کسی بھی اور حدیث سے زیادہ اصحاب نے اسے نقل کیا. 110 اصحاب کے نام نامی موجود ہیں اس حدیث کو نقل کرنے والوں. علامہ امینی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی الغدیر، 11 جلدیں، 11 والیومز پر. وہ کتاب کیا نقل کیا؟ کس کس صحابی سے کس کس راوی نے اس حدیث غدیر کو نقل کیا. 110 اصحاب کے نام ذکر کیے تمام عالم اسلام کی کتابوں سے کہ جنہوں نے حدیث غدیر کو نقل کیا. توجہ کر رہے ہیں؟ یہ واقعہ غدیر، اس کا انکار تو نہیں کیا جا سکا.
بعض کہنے والوں نے ایک سوال رکھا، ٹھیک ہے نبی نے علی کو مولا بنا دیا، نبی نے علی کو امام رہنما بنا دیا، نبی نے علی کی اطاعت کو ہم پر فرض کر دیا، مگر نبی نے یہ کب کہا کہ میرے بعد علی بلا فصل خلیفہ ہے، میرے بعد علی ہی تمہارے حاکم و رہنما ہے؟ یہ تو نہیں کہا۔ حدیث غدیر میں کیا فرمایا؟ من کنت مولا فہذا علی المولا، من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، جس کی جان پر میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں، فہذا علی المولا، اس سے زیادہ علی اس کی جان پر حق رکھتے ہیں۔ یا علی مشکل کشا، بڑی نازک منزل اور مرحلہ آ گیا عزیزوں، سوال آپ تک پہنچ گیا۔ علی کو بنایا مگر تنہا علی کو تو نہیں بنایا، یہ کہاں کہا گیا کہ صرف علی ہے؟ آج آپ کی خدمت میں قرآن سے اس کا بھی جواب عرض کر دیتا ہوں، توجہ ہے۔ رسول اللہ نے میدان غدیر میں کیا کیا؟ علی کی ولایت کا اعلان کیا، علی کو امت پر مولا، سرپرست، حاکم، رہنما، امام، ہادی بنا دیا۔ اب آئیے، سوال ذہنوں میں ہے نا کہ صرف علی کو تو نہیں بنایا، تو اب اس سوال کا جواب قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ احزاب ہے، یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں آیہ تطہیر اتری۔ توجہ ہے میرے نوجوان، یاد رکھیے گا، سورہ احزاب آیت کا نشان ہے 36 سورہ احزاب آیت 36۔ کیا ارشاد ہوا؟ نبی کے فیصلے کو ذہن میں رکھیے گا، نبی کے اعلان غدیر کو ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان لمؤمن، کسی مؤمن مرد کو یہ حق نہیں ہے، ولا مؤمنۃ، کسی مؤمنہ خاتون کو بھی یہ حق نہیں ہے۔ کیا حق نہیں ہے؟ اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، فی امرن، کسی کام میں، کسی معاملے میں، کسی بھی امر میں، کسی واقعے میں، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد کو، نہ مومنہ خاتون کو یہ حق ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول ان کے کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کیا حق نہیں ہے؟ ان یکون لہم الخیرہ، کہ انہیں اپنے امر میں، اپنے معاملے میں اس کے بعد کوئی اختیار باقی رہے نہیں۔ عزیزوں توجہ میرے ساتھ ہے؟ یعنی کیا؟ میں آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، نوبت طلاق تک آ گئی، یہ شوہر اور زوجہ، یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ میاں اور بیوی کے درمیان، گھر کے اندر کی بات ہے۔ یہ رسول کی بارگاہ میں پہنچے، رسالت مآب نے فیصلہ کیا کہ ان کی طلاق ہوگی بالفرض۔ میں ایک فرض مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ رسالت مآب نے فیصلہ کر دیا اب ان کی طلاق ہوگی، ابھی طلاق جاری نہیں ہوئی، رسول نے فقط فیصلہ کیا ہے۔ کیا انہیں حق ہے کہ جب گھر لوٹیں اور دوبارہ محبت کے جذبات جاگنے پر طلاق کے ارادے کو ترک کر کے صلح کر لیں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے جب اللہ کا رسول تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ سنا دے، وہ معاملہ جو تمہاری ذات سے متعلق ہو، تمہارا اپنا پرسنل میٹر ہو، توجہ کی عزیزوں، دو لوگوں کا جھگڑا ہو جائے، رسول کی بارگاہ میں پہنچے، رسول بتائیں، فیصلہ کر دیں کس کی غلطی ہے، کس پر جرمانہ ہے، بعد میں جا کر ان کی صلح ہونے لگے، کیا انہیں صلح کرنے کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ احزاب کی 36ویں آیت کا فیصلہ ہے، اے مومنوں، اے مومنات، اگرچہ کوئی معاملہ تمہارا ذاتی معاملہ ہو، پرسنل میٹر ہو، پرسنل معاملہ ہو، انتہائی ذاتی نوعیت کا معاملہ ہو، ایک بار کائنات کے رسول کی زبان اطہر سے کوئی امر صادر ہو گیا، اب اس کے بعد تمہیں انتخاب اور اختیار کا حق نہیں ہے۔
میں اور بڑی مثال دوں، کسی مرد کو یا کسی خاتون کو کس سے شادی کرنی ہے، کس سے ازدواج کرنا ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے، کس کا اختیار ہے؟ وہ مشکل بات تو نہیں کر رہا، آمادہ ہے؟ یہ کس کے اختیار میں ہے، کس کی چوائس ہے؟ میں چاہوں تو اس سے شادی کروں یا نہ کروں، یہ انسان کی اپنی ذاتی اختیار اور انتخاب ہے، انسان کی اپنی چوائس ہے۔ اگر کائنات کے رسول کسی مرد کو امر کریں، کسی خاتون کو حکم دیں کہ میں تم دونوں کا ازدواج آپس میں کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس ذاتی ترین نوعیت کے معاملے میں بھی انہیں نہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی کو تو ولایت نبی کہتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ کسی، قرآن کی صراحت دیکھیے گا، نہ کسی مومن مرد کو یہ اختیار ہے، نہ کسی مومنہ خاتون کو یہ اختیار ہے کہ جب ان کے اپنے ذاتی معاملے میں، وہ معاملہ کہ جو فقط میری ذات، میری حیات، میری زندگی، میرے گھر سے تعلق رکھتا ہے، جس واقعے کا اثر میرے گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں ہے، میری گلی، میرے محلے پہ نہیں ہے، میرے شہر پہ نہیں ہے، اگر اس معاملے میں بھی نبی فیصلہ کر دے، اس کے بعد مجھے انتخاب کا حق نہیں ہے۔ جب میرے ذاتی معاملے میں نبی کے فیصلے کے بعد مجھے اختیار کا حق نہیں رہتا، تو وہ فیصلہ کہ جو پوری امت کا فیصلہ ہو، تو نبی نے فرما دیا، اب کیسے کسی کو اختیار کی گنجائش رہے گی؟ توجہ کیا آپ نے عزیزوں؟ غور کیا آپ نے کہ ذاتی نوعیت کے معاملے پر بھی اگر نبی کوئی اعلان کر دے، نبی کوئی فیصلہ صادر کر دے، تو اب آپ کے پاس، میرے پاس، امتی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اس معاملے پر کہ جو پوری امت پر قیامت تک اثر انداز ہوتا ہو، نبی نے کوئی فیصلہ سنا دیا، اب نبی کے فیصلے کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی جانب سے کچھ چنے، کچھ اختیار کرے۔ اگر بات پہنچ گئی، ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں، ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے محمد۔ عزیزان محترم، تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن تمام عالم اسلام کی خدمت میں واقعہ غدیر کو قرآن سے پیش کرنے کے لیے ان مراحل سے گزرنا ضروری ہے، وگرنہ بات ادھوری رہ جائے گی، وگرنہ بات مکمل نہ ہو پائے گی۔ میرے ساتھ برداشت کریں گے، میرے ساتھ صبر کریں گے، سفر کریں گے، جو بھی ہے علی کی ولایت کے بارے میں ہے، بس یہ آپ کا اور آپ کے مولا کا معاملہ۔ کیا نبی کے فیصلہ کرنے کے بعد بھی کسی امتی کو حق ہے کہ علی کے ساتھ کسی کا انتخاب کیا جائے؟ اللہ اکبر، بات اس سے بڑھ کر ہے، یہ معاملہ وہ ہے کہ بالفرض فرض محال کرتے ہیں۔ اگر نبی نے فیصلہ نہ بھی کیا ہوتا، تب بھی کسی کو اس معاملے میں بولنے کا حق نہیں تھا۔ سورہ مبارکہ قصص ہے، آیت کا نشان ہے 68 69 68 69، بڑی لطیف آیتیں ہیں۔ اس آیت میں خدا نے امتیوں کو مخاطب کر کے کچھ واضح اعلان کیا۔ وَرَبُّكَ، اے نبی آپ کا پروردگار، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ خدا کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، خدا یہ پیدا کر یہ نہ کر، اور جس طرح سے، توجہ کیجئے گا آیت کے لفظوں پر غور کیجئے گا، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، تیرا رب جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ رب کے پیدا کرنے میں اور رب کے چننے میں، انتخاب کرنے میں، اختیار کرنے میں کسی مخلوق کو دخل نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون،
خدا پاک و منزہ ہے اس بات سے کہ جس کے ذریعے یہ لوگ خدا کے امر میں شریک بننا چاہتے ہیں. خدا کے سامنے کوئی خلق تو نہیں کر سکا مگر لوگوں نے اختیار کرنے کی کوشش ضرور کی. اللہ اکبر. اگلی آیت میں ارشاد ہوا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ. اے نبی آپ کا پروردگار خوب علم رکھتا ہے. کیا؟ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. آپ کا رب خوب. میں جملہ حوالے کر کے بہت تیزی سے گزر جاؤں گا, ایسی منزلوں سے میں بہت تیزی سے گزر جایا کرتا ہوں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ. اے نبی آپ کا پروردگار جانتا ہے کیا؟ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ. وہ باتیں جو یہ اپنے سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں. وَمَا يُعْلِنُونَ. وہ بھی جانتا ہے کہ جس کا یہ برملا اعلان کر رہے ہیں. میرے پانچویں آقا و سرکار وارث ولایت امیر المومنین کی بارگاہ میں صحابی آیا, سوال کیا فرزند رسول کیا مراد ہے, لوگ کیا چھپا رہے ہیں, کیا اظہار کر رہے ہیں. میرے مولا نے آیت کی تفسیر فرمائی, اے رسول تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ یہ لوگ علی کے بارے میں منفی خیالات جو دل میں چھپائے بیٹھے ہیں رب جانتا ہے, اور جو ظاہری زبان سے علی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں تیرا رب ان سب کی حقیقتوں سے واقف ہے. ایک درود پڑھیے امیر المومنین کیا محمد وآل محمد. اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ واقعہ غدیر کے علاوہ یہ تو طے ہو گیا قرآن کی آیت کا واضح فیصلہ کہ خلق کرنا جس کا حق ہے, انتخاب کرنا اختیار کرنا بھی اسی ذات کا حق ہے. وہ ذات کہ جس نے اپنے معصوم فرشتوں کو یہ حق نہ دیا, وہ کسی خطا کار کو کیسے یہ حق دے سکتا ہے کہ میرا نمائندہ منتخب کرو؟ نہیں, خدا کے حق میں, خدا کے اختیار میں. سوال یہ ہے کہ خدا نے کب علی کا اختیار کیا؟ واقعہ غدیر تو پہنچ گیا عزیزوں. خدا نے کب علی کا اختیار کیا؟ ارے علی کی ولادت سے بات کو لیجئے, غدیر تک آ جائیے. ہر موقع پر خدا نے علی کو غیر علی پر منتخب کیا. میں پوری تاریخ اسلام نہیں سناؤں گا, علی کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر سمیٹنے ہوں تو پوری تاریخ اسلام سنانی پڑے. بات اس سے پہلے کی ہے. کوئی پوچھے اللہ نے علی کو کب چنا؟ میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ جب محمد مصطفیٰ کو چنا. کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں لوگوں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا, یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ جواب ملا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں محمد اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. برابر سے علی نے آواز دی وکنت وصیا وآدم بین الماء والطین. میں علی اس وقت بھی محمد کا وصی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یقین جانیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, مجالس کے سلسلے میں گنجائش نہیں ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک ایک روایت تمام عالم اسلام کی کتب سے حوالے پیش کرنا شروع کروں کہ اللہ نے علی کو کب کب کس کس موقع پر چنا. یہ تھا عالم دنیا سے پہلے کا انتخاب. اب آئیے عالم دنیا میں آنے کے بعد کا انتخاب. ارے بعد کو تو چھوڑیے, اللہ نے علی کو اس انداز سے بھی چنا کہ اپنے گھر میں علی کی ولادت کا اذن دے دیا. یہ خود ایک طرح کا انتخاب تھا, یہ خود اختیار تھا, علی کو چننا تھا, دلیل تھی. دوسری بار علی کو کب چنا؟ جب محمد کی گودی میں دے دیا. تیسری بار علی کو کب چنا؟ کہ جب ابو طالب کے گھر میں داخل کر دیا. چوتھی بار کب چنا؟ یہ سب انتخاب تھا, یہ سب شرف تھا, کوئی معمولی بات نہیں تھی. علی کو چوتھی بار کب چنا؟ کہ جب ابو طالب نے رسول کی حفاظت کے لیے علی کو مقرر کیا.
بس تب سے رسول علی کو ہر میدان ہر جگہ چنتے ہی رہے، بار بار علی کے انتخاب کا اعلان کرتے رہے۔ توجہ ہے عزیزوں؟ جب دعوت ذوالعشیرہ آئی تو مورخ نے لکھا کہ نہ جانے محمد کو کیا خیال آیا، رشتہ داروں کو جمع کیا اور ایک اللہ کی دعوت دینے لگا۔ ہاں، ایک 10 برس کا بچہ تھا کہ جو محمد کے ساتھ ساتھ تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ علی کا انتخاب تھا۔ بات آگے بڑھتی چلی گئی۔ کب کب چنا؟ جب رسول نے مکے کے سارے واقعات کو چھوڑ کر آگے بڑھوں گا، جب رسول نے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا تو اپنے بستر پر اپنی جگہ سلانے کے لیے علی کو چنا، اپنی امانتیں علی کے حوالے کر کے علی کو چنا۔ پریشان تو نہیں ہے، یہ سب تاریخی محکم ترین حوالے ہیں، یہ وہ تاریخی واقعات ہیں جن کا انکار ممکن نہیں ہے۔ علی کو رسول اپنی امانتیں سونپ کر گئے تھے۔ اے علی، میں مدینے جا رہا ہوں، یہ مشرکین کی امانتیں ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دے کر جائیے گا۔ یہاں ایک آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے ایک بات عرض کر دوں۔ میرے نزدیک ایک بھائی بہت امانت دار ہے، لیکن اس کا دوسرا بھائی بالفرض میں نہیں جانتا۔ میں نے اس امانت دار بھائی کے ہاتھ میں امانت دی۔ امانت داری کا تقاضا کیا ہے؟ جو پہنچ جائے، توجہ کیجئے گا، جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں گا، مجھے بہت کچھ پیش کرنا ہے آج۔ امانت داری کا تقاضا کیا ہے کہ جس بھائی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں اسی کے ہاتھ سے وصول کروں۔ کیا نبی کے جو مکے میں صادق اور امین تھے یہ قانون امانت نہیں جانتے تھے؟ بالکل جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بجز علی کسی اور کو امانت دار نہ بنایا، اس کے ہاتھ میں امانتیں دی کہ جب کفار امانتیں اس کے ہاتھ سے وصول کریں گے تو یہی محسوس کریں گے یہ نفس رسول کا ہاتھ ہے۔ جو پہنچ گئے علی کی عظمت پر ایک درود پڑھیے۔ علی کے انتخاب کا سلسلہ مدینے آنے کے بعد بھی نہ رکا۔ 1 ہجری میں علی کو چنا، کب کہ جب اپنی دختر فاطمہ الزہرا سے علی کا ازدواج کیا۔ نہیں، اس طرح نہیں، شہزادی کونین کی عظمت پر ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھیے۔ یہ خدا علی کو چن ہی تو رہا ہے کہ فاطمہ جیسی زوجہ علی کے ہم کف قرار دے رہا ہے۔ پھر خدا نے علی کو کب چنا؟ جب حسن عطا کیے، پھر چنا جب حسین دیے، کب چنا؟ جب جنگ بدر میں علی نے معرکہ لڑا، جب جنگ احد میں علی نے رسول کی حفاظت کی۔ ہر جنگ میں، ہر موقف پہ، ہر میدان میں خدا علی کو چنتا رہا، یہاں تک کہ بات خیبر تک آ گئی۔ تمام عالم اسلام میں متفق علیہ حدیث میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کل علم اسے دوں گا، کل علم اسے دوں گا۔ رجلن، جو مرد ہوگا، کرارن، میدان میں ڈٹنے والا ہوگا، غیر فرارن، یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یہاں تک تو سب کا دعویٰ ہے، اگلے دعوے میں کوئی علی تک نہ پہنچ سکا۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، ارے اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یفتح اللہ علی یدی، خدا اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ علی کا انتخاب ہی تو ہے۔ خدا علی کو چنتا رہا، یہاں تک کہ اس انتخاب، اس اختیار کی معراج واقعہ غدیر میں ہوئی۔ اگر میرے ساتھ متفق ہیں تو ایک اور درود پڑھ دیجئے۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ خدا کی مرضی ہے، جسے چاہے خلق کرے، جسے چاہے منتخب کرے۔ اس معاملے میں کوئی خدا کے ساتھ شرکت کا سوچے بھی نہ۔ تو یہ اختیار الہی تھا، یا اللہ کا انتخاب تھا۔ نبی بنانا جس طرح خدا کا اختیار ہوتا ہے، اسی طرح نبی کا وصی بنانا بھی اللہ کا اختیار ہوتا ہے۔ آج پہنچ گئے؟ ایک اور شبہ اور سوال جسے بہت تیزی سے، جتنی دامن وقت میں گنجائش ہے آپ کی خدمت میں قرآن سے
جواب کی صورت میں پیش کرنا ہے؟ آمادہ ہے؟ لوگوں نے غدیر پر ایک اور سوال یہ کیا کہ اگر رسول جس طرح سے، توجہ کیجئے گا میں تکرار نہیں کروں گا، جس طرح سے نبی نے ہمیں نماز کا حکم دیا، جس طرح سے نبی نے اپنی قوم کو، اپنے اصحاب کو روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، ہر کام کا حکم دیا، کیا امت نے وہ سب نہیں انجام دیا؟ بالکل دیا۔ تو اگر نبی نے علی کو اپنا جانشین بنایا ہوتا تو یقیناً امت نے بھی مانا ہوتا۔ تو امت کا نہ ماننا اس بات پر دلیل ہے کہ نبی نے نہیں بنایا تھا۔ اگر صراحت سے بتایا ہوتا، اگر پوری طرح واضح کیا ہوتا تو جو نبی سے نماز لے سکتا تھا اس نے ولایت کیوں نہ لی ہوتی؟ سوال اگر پہنچ گیا، اس سوال کی گہرائی پر غور کیجئے گا، اگر سوال پہنچ گیا میں جواب قرآن کے ایک واقعے سے پیش کروں گا، مل کر ایک درود پڑھ دیجئے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے، واقعہ غدیر کو مکمل کرتا ہے اس سوال کا جواب کہ اگر نبی نے واقعاً جو مولا کہا تھا اس کا مطلب اپنے بعد اپنا جانشین ہی ہے تو لوگوں نے کیوں کر قبول نہ کیا؟ لوگ قبول کر لیتے، لوگوں کو قبول کرنے میں کیا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں ایک واقعے سے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم پر ان کا نجات دہندہ، ان کا مسیحا بنا کر ایک نبی کو بھیجا کہ جس کی آمد کے بنی اسرائیل بہت عرصے سے منتظر تھے، بڑی شدت سے دعائیں کرتے تھے۔ وہ کون سے نبی تھے؟ کوئی بھی جواب دے سکتا ہے؟ نبی خدا حضرت موسیٰ کلیم اللہ۔ خدا نے بنی اسرائیل پر انہیں مبعوث کیا، انہوں نے آ کر فرعون کے دربار میں اس سے مقابلہ کیا، حق غالب ہوا، باطل ہار گیا۔ نبی اللہ موسیٰ کو حکم ہوا اپنی قوم کو یہاں مصر سے لے کر نئی زمینوں کی طرف جائیے۔ فرعون کا لشکر پیچھے چلا، راستے میں دریائے نیل آ گیا، موسیٰ حیران کھڑے ہیں، آواز آئی فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اپنے عصا کو دریا پہ ماریے، راستے بن جائیں گے۔ 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ قوم کو لے کر دوسری جانب پہنچ گئے، فرعون لشکر لے کر اترا ہے، پانی میں غرق ہو گیا۔ کیا نبی خدا موسیٰ کی قوم نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا؟ توجہ کیجئے گا، میں آپ کا جواب، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ کیا نبی خدا کی قوم نے، بنی اسرائیل نے موسیٰ کا پانی میں راستہ بنانا نہیں دیکھا تھا؟ کیا موسیٰ کے عصا کا اژدہے میں تبدیل ہونا نہیں دیکھا تھا؟ یہ سارے معاملات دیکھے تھے، پھر بھی کیا ہوا؟ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیتیں ہیں، میں آیتوں کا نشان اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سورہ طٰہٰ ہے، ایک درود پڑھیے محمد و آل سورہ مبارکہ طٰہٰ 16واں پارہ، آیت نمبر 83 سے 92۔ کتنی آیتیں؟ 9 آیتیں، 83 سے 92۔ ان 9 آیتوں میں یہ پورا واقعہ ایک تفصیل کے ساتھ ذکر ہے جو اب میں دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ دلیل کس بات کی؟ مدعا کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ کہ اگر نبی نے صراحت سے بنایا ہوتا تو لوگ کیوں انکار کرتے؟ توجہ ہے عزیزوں؟ موسیٰ کی قوم نے یہ سارے معجزے دیکھے، نبی اللہ موسیٰ نے اپنی قوم کو حفاظت سے چھوڑا اور کوہ طور کی جانب چلے گئے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 راتوں کا اضافہ کر دیا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اب تیرے رب کی میقات 40 راتیں پوری ہو گئی۔ ادھر موسیٰ کوہ طور کی بلندیوں پر اپنے پروردگار سے راز و نیاز میں مشغول تھے، ادھر خدا نبی کو امت کی آنکھوں سے دور رکھ کر امت کا امتحان لے رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سامری نامی ایک شخص اٹھا، یہ بات
تاریخ میں مذکور ہے کہ سامری موسیٰ کی موجودگی میں ان کے قریبی ساتھیوں میں تھا. اس نے نبی اللہ موسیٰ سے بہت کچھ سیکھا تھا. سامری اٹھا، ایک بچڑا سونے کا بنایا، ایک غسالہ سونے سے تیار کیا. یہ تو قرآن کا واقعہ ہے، سب کے ذہنوں میں ہے نا عزیزوں. سونے سے غسالہ ایک بچڑا بنایا اور کیا کیا؟ اپنی قوم کو حکم دیا کہ اس بچڑے کی پرستش کرو، یہ تمہارا خدا ہے. وہ بنی اسرائیل کہ جو معجزے دیکھ چکے تھے کیسے اس امتحان میں مبتلا ہوئے. بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل نے اس غسالے، اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی. فقط سامری نے ایک کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بچڑا بول اٹھا تھا. اس بچڑے میں زندگی آ گئی تھی، مگر زندگی آنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ خدا ہو گیا. توجہ ہے، یہاں ضمناً عرض کر دوں ایک جملے میں کہ سامری نے ایسا کیا کیا تھا کہ بچڑا زندہ ہو گیا. اللہ اکبر. جب نبی خدا موسیٰ کوہ طور پہ خدا نے خبر دی ہے موسیٰ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی قوم بچڑے کی پرستش میں لگ گئی ہے. فرجع الی، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، فرجع الی قومہ غضبان اسفا. موسیٰ غیظ و غضب کے عالم میں اپنی قوم کی جانب تشریف لائے اور لوگوں سے سوال کیا یہ کیا کیا؟ لوگوں نے کہا ہم نے نہیں کیا، سامری نے کیا. سامری تو نے کیا کیا؟ کہنے لگا بصرت بما لم یبصروا بہ، اے موسیٰ میری آنکھوں نے وہ دیکھا کہ جو عام انسانوں نے نہ دیکھا. کیا دیکھا تھا؟ فرشتہ جب ایک بار وحی لے کر موسیٰ کے پاس آیا تھا تو سامری کو فرشتہ دکھائی دیا تھا. سامری نے فرشتے کی سواری کے قدم زمین پہ پڑتے دیکھے تھے. کیا کیا؟ قرآن کی آیت فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، آپ کے پاس آنے والے فرشتے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی اٹھا لی. فَنَبَذْتُهَا، اس غسالے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی. فرشتہ جو پیغام لے کر آیا تھا اس کی سواری کے قدم کی خاک کا عالم یہ تھا، اثر یہ تھا کہ اس غسالے میں زندگی آ گئی، یہ بولنے لگا. میں نے بڑی آسانی سے پڑھا، آپ نے بڑے تحمل اور صبر سے سنا. غور کیجئے عزیزوں، وہ فرشتہ کون تھا؟ وہ جبرائیل امین تھا کہ جو موسیٰ کے پاس پیغام لے کر آتا تھا. قرآن کی آیت دلیل ہے کہ جبرائیل کی سواری زمین پر قدم جہاں پڑ جائے وہاں کی خاک خاک حیات بن جاتی ہے. ارے اس کے قدم کی خاک کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کا جھولا جبریل جھلاتے ہو. اگر اس حسین کے قدموں کی خاک خاک شفا نہ بنے تو کیا بن؟ سامری نے کچھ کیا. میرا سوال ذہن میں ہے، توجہ ہے، پریشان تو نہیں ہے. ایک درود پڑھیے حسین کی عظمت. سامری نے غسالہ بچڑا بنایا، امت نے پرستش شروع کر دی. موسیٰ واپس تشریف لائے، جناب ہارون موجود تھے. اے ہارون آپ نے انہیں کیوں نہیں روکا؟ اللہ اکبر. قال یا ابن امی، اے میرے ماں جائے، لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو نہ تھامیے. انی خشیت ان تقول، مجھے ڈر لگا آپ واپس آئیں گے تو کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل. اے ہارون آپ نے میری قوم کو تقسیم کیا. میں نے سمجھا رہا تھا مگر یہ پیار سے سمجھ نہیں رہے تھے. میں نے آپ کی غیر موجودگی میں ان پر تلوار نہ اٹھائی. اللہ اکبر. یہ واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہے. اب آ کر اس جملے پر غور کیجئے، حاصل مجلس ہے یہ جملہ. اگر بنی اسرائیل کی امت نبی خدا کے حیات ہوتے ہوئے توحید کو بھول سکتی ہے، شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، کیوں؟ امتحان الہی تھا. تو کیا حیرت کہ رسول کی امت رسول کے پردہ فرما جانے کے بعد ولایت علی کو بھول گئی. بات پہنچ گئی. تھوڑی سی دقیق بات تھی مگر بڑے کام کی بات تھی. میرے ساتھ متفق ہے تو ایک درود پڑھ دیجئے.
آہستہ آہستہ میں باتیں کر رہا ہوں، بس اہم یہ ہے کہ بات کانوں سے دل تک پہنچ جائے، جہاں تک آواز جا رہی ہو۔ بڑا معمولی اور آسان سی باتیں، سورہ طٰہٰ کی آیتیں۔ جبکہ موسیٰ کی امت میں اور ہمارے نبی کی امت میں کچھ فرق تھا۔ جب موسیٰ کی امت نے یہ کام کر لیا، پہلا فرق، بنی اسرائیل موسیٰ کی تشریف آوری سے پہلے بھی موحد تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے۔ انہوں نے کبھی فرعون کو خدا نہیں مانا تھا، یہی تو جھگڑا تھا فرعون اور بنی اسرائیل کا، ہمیشہ اپنے مسیحا کے انتظار میں تھے۔ وہ جو نبی موسیٰ کی تشریف آوری اور بعثت سے پہلے خدا کو مانتے تھے، جب آزمائش کا وقت آیا، جب وہ پھر گئے، تو اس عرب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ رسول کی آمد سے پہلے شرک و بت پرستی میں لگے ہوئے تھے؟ آمد رسول کے بعد جب اسلام لے آئے اور اعلان ایمان کیا، تو قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 14 نشان یاد رکھیے گا، قرآن نے ان کے ایمان کا تذکرہ یوں کیا، قالت الاعراب آمنا، اے نبی یہ بدو عرب یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، قل اے نبی آپ ان سے کیجئے، قولو اسلمنا، کہ تم یہ نہ کہو ہم ایمان لے آئے، تم کہو ہم اسلام لے آئے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ارے اب تک ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ یا رسول اللہ یہ کون سا ایمان ہے جو ان بدو عربوں کے دل میں نہیں اترا؟ ایک جملے میں خلاصہ کر دوں گا، رسول نے جنگ خندق میں بتا دیا، برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابل میں جا رہا ہے، یعنی کیا؟ اے عربیوں، اے عرب کے بدو نشینوں، تمہارے دل میں اسلام تو آ گیا مگر علی کی محبت نہ اتر سکی۔ توجہ ہے عزیزوں؟ تو بنی اسرائیل تو پہلے سے موحد تھے، پھر بھی مشرک ہو گئے۔ وہ قوم کے جن کے دل میں ایمان اترا ہی نہ تھا، اگر وہ رسول کے اس فرمان سے پھر گئے تو حیرت کیا؟ بات پہنچ گئی؟ اور ایک اور بات، نبی اللہ موسیٰ تو ابھی حیات تھے، تب بھی بنی اسرائیل کی قوم پھر گئی، تو میرے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد اگر قوم پھر جائے تو حیرت کیا؟ توجہ ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے واضح اس کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے آیت پیش کی تھی، جن کے ذہنوں میں ہو، محمد وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے ہمارے رسول کے، افائم ماتا، اگر رحلت ہو جائے، او قتل، یا قتل کر دیے جائیں، تم کیا کرو گے؟ قرآن نے خبردار کیا تھا، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے پشت پر مڑ جاؤ گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اعلان تھا، یہ اظہار تھا اس خدشے کا۔ رسول کیوں بار بار اپنی امت سے کہتے جاتے تھے کہ مثل امتی مثل بنی اسرائیل، میری امت کی مثال بنی اسرائیل جیسی ہے، طابق النعل بالنعل، ارے جس جگہ بنی اسرائیل نے قدم رکھا ہے میری امت بھی انہی کے نقش قدم پر چلے گی۔ یہ خدا نے اپنی آخری لاریب کتاب میں بنی اسرائیل کے واقعات سب سے زیادہ بلا وجہ تو ذکر نہیں کیے، بغیر حکمت کے تو نہیں اتارے۔ ہماری امت کے امتحانات اور اعمال بنی اسرائیل سے سب سے زیادہ قریب تھے۔ وہ بنی اسرائیل جب اللہ کی وحدانیت میں شرک اختیار کر گئے تو کیا بڑی بات ہے اگر رسول کی رحلت کے بعد لوگ علی کی ولایت کو فراموش کر گئے۔ اور سوال یہ تھا کہ نماز روزے کی طرح صراحت کیوں نہ کر دے؟ جواب یہ ہے کہ نبی نے صراحت تو کی تھی، مگر لوگوں نے نماز اور روزے کو یاد رکھا، علی کو بھول گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تمام احکام میں ایک فرق ہے، جب نماز اتری تو کسی کو نماز سے حسد نہیں تھا۔ جہاں تک پہنچ جائے جو شخص میرے ساتھ شامل ہو، جب روزہ اترا تو کسی کو روزے سے حسد نہیں تھا، مگر یہ علی کی ولایت تھی کہ جب اتری، قرآن نے اعلان کیا ام
یحسدون الناس، سورہ نساء آیت کا نشان 54 یاد رکھیے گا. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اے لوگوں، تم لوگوں سے اس بات پر حسد کیوں کرتے ہو جو خدا نے اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے. اے خدا کسے دیا؟ کیا دیا؟ ارشاد ہوا فقد آتینا، ہم نے عطا کیا. کسے؟ آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو عطا کیا. کیا عطا کیا؟ الکتاب، کتاب عطا کی. والحکمت، حکمت دی. وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں عظیم اختیار اور حکومت عطا کی. یا آل ابراہیم کون ہے؟ کبھی تفسیر کھول کر تو دیکھیے ابراہیم کی کتنی اولاد تھی. ابراہیم کو اللہ نے 2 فرزند دیے تھے. کون کون؟ اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام. اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب، یعقوب کے فرزند ہیں یوسف. یعقوب کے 12 بیٹے سب کے ذہنوں میں ہے. یعقوب نبی کا لقب تھا اسرائیل. جو ابراہیم کی آل، بہت توجہ کیجئے گا، جو ابراہیم کی نسل جناب اسحاق اور یعقوب سے آگے بڑھی وہ کیا کہلائی؟ بنو اسرائیل. اور جو نسل ابراہیمی جناب اسماعیل سے آگے بڑھی وہ کہلائی آل ابراہیم. یہ کون سی نسل اسماعیل تھی کہ جس میں عبد المطلب بھی آئے اور ان کے بعد ان کے فرزند عبداللہ اور ابو طالب بھی آئے، اور ان دونوں کے بعد ان دونوں کے لال محمد اور علی بھی تشریف لائے. آل ابراہیم کون ہے؟ رسول اور آل رسول ہیں. تفسیر جا کر دیکھ لیجئے گا. توجہ ہے؟ کیا کیا عطا کیا؟ کتاب، حکمت اور ملک عظیم، عظیم سلطنت و اقتدار. چھٹے امام صادق آل محمد جعفر صادق علیہ السلام. چھٹے امام سے کسی نے آ کر بڑا اچھا سوال کیا، مولا یہ کس اختیار، کس عظیم ملکیت اور سلطنت کی بات ہے؟ ہم نے تو آپ آل محمد کو ہمیشہ خاک پر بیٹھے دیکھا، ہم نے تو آپ آل محمد کو ہمیشہ سوکھی روٹی تناول کرتے دیکھا. یہ کون سی عظیم سلطنت کی بات ہے؟ فرمایا یہ اس عظیم سلطنت اور اقتدار کی بات ہے جو اللہ نے ہم آل محمد کو لوگوں کے دل پر عطا کیا. کہ زمین پر رہنے والی حکومتیں تو فنا ہو جاتی ہیں مگر دلوں پر قائم آل محمد کی حکومت تا قیامت باقی رہے گی. بات پہنچ گئی؟ اب واضح ہو گیا کیوں کر اعلان صراحت سے تھا پھر بھی بلا دیا گیا. بنی اسرائیل کا واقعہ بہترین دلیل ہماری. بس عزیزوں اگر سب تک بات پہنچ گئی ہے انشاءاللہ، میں نے کوشش کی، مشکل بات تھی مگر بات کو واضح کر دوں تاکہ میرے نوجوانوں کے عقیدے محفوظ ہو جائیں. اگر بات پہنچ گئی ہے تو علی کی عظمت پر ابتدا سے آخر تک ایک درود پڑھ دیجئے. میں گزشتہ 3 دنوں سے یہی تکرار کرتا ہوں گریز کے موقع پر مصائب سے پہلے، اور یہ اتنی اہم اور بنیادی حقیقت ہے کہ میں تکرار کرتا رہوں گا. آج سورہ نساء کی آیت نمبر 54 آپ کی خدمت میں پیش کر دی. لوگوں کو آل رسول سے حسد تھا کہ جس حسد کی وجہ سے ان کے کمالات اور فضائل کے منکر ہوئے، اور یہی حسد تھا کہ جب موقع ملا تو کربلا برپا ہوئی. آج شب 8 محرم ہے. اس بارگاہ کا دستور ہے کہ یہاں، اس شہر کا بھی دستور ہے کہ یہاں شب 8 محرم ایک باب الحوائج کا ماتم ہوتا ہے. میں بہت مختصر بات کروں گا. جلوس اذان برآمد ہونا ہے، آپ نے خوب سنا. چند جملے جس کی آنکھوں میں آنسو سج جائیں. یہ یاد رکھیے گا کہ آج اس کا ماتم ہے جو بن ہاتھ عطا کرتا. قمر بنی ہاشم، قمر العشیرہ، اپنے خانوادے کا چاند،
جس خاندان میں حسن و حسین جیسے سورج ہوں وہاں عباس کو چاند کہا جاتا ہے۔ حسین کے بھائی عباس کہ جنہوں نے خود کو ہمیشہ حسین کا غلام کہا، وفاؤں کا پیکر عباس۔ میں پڑھتا جاؤں گا۔ اہل حرم کی آس عباس، سکینہ کا آسرا عباس، حسین کی ڈھارس عباس، علی کی بیٹیوں کی چادر کا ضامن عباس۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روز عاشور جب میرا مولا ابو الفضل العباس خیموں میں رخصت اور وداع لینے آیا تو شہزادی زینب نے غازی کو اپنے پاس بٹھایا اور تب سب بیبیوں کو جمع کر کے بلایا۔ جب سب بیبیاں تشریف لے آئیں کہنے لگی اے بیبیوں، جب مدینے سے چلے تھے تو تم نے آ کر مجھ سے سوال کیا تھا اے شہزادی ہم سفر پر تو جا رہے ہیں مگر کیا آپ ہماری چادروں کی ضمانت لیتے؟ اے بیبیوں، مجھ علی کی بیٹی نے تم سے تمہاری چادروں کی ضمانت لی تھی، آج میں اپنی ضمانت واپس لے رہی ہوں۔ ارے جس عباس کے آسرے پر ضمانت لی تھی وہ مقتل کو جا رہا۔ علم بردار حسینی عباس، جس کی آنکھوں میں آنسو سجتے رہے، دل میں جو حاجت ہو ام المؤمنین کے بیٹے سے مانگ لینا، یقین رکھ کے مانگنا کہ عباس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ کریم ابن کریم ہے میرا آقا، اور اگر کسی کی حاجت کسی کو محسوس ہونا بہت بڑی اور سخت حاجت ہے تو ایک بار اس باب الحوائج کو ام البنین ماں کا واسطہ دے کر دیکھو۔ وہ دکھیاری ماں کہ جس کا نام ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں تھا، جسے خدا نے 4 شیر سے فرزند دیے، کہ جو کربلا کے بعد بقیع کے قبرستان میں بیٹھ کر فریاد کرتی تھی اے مدینے والوں اب مجھے ام البنین نہ کہنا۔ اجرکم علی اللہ۔ گریے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، آج رونے کے لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کی ڈھارس کا ماتم ہے، باب الحوائج علم بردار حسینی کا ماتم ہے۔ میرا مولا حسین کے پاس بار بار تشریف لاتا ہے، آقا جانے کی اجازت دیجئے۔ حسین ایک ہی جملہ کہہ کر پلٹا دیتے ہیں، اے عباس آپ تو میرے لشکر کے علم بردار۔ اجرکم علی اللہ۔ میں بہت سکون سے پڑھتا جاؤں گا، جسے جتنی توفیق نصیب ہو فرش عزا سے سمیٹ کر اٹھنا۔ اے عباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، نہ جانے حسین کو کیسی ڈھارس تھی عباس سے۔ اے عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ روز عاشور ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ جب عباس نے آ کر اجازت مانگی، حسین نے وہی جملہ دہرایا، عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ نظروں کو جھکایا، دائیں دیکھا بائیں نگاہ کی، آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علم بردار۔ اجرکم علی اللہ۔ آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کا عباس۔ حسین کا دل راضی نہیں ہے بھائی کو جانے کی اجازت ہے، سر جھکا کر خیموں کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ منظر تصور کر کے روئیے گا۔ ایک خیمے کے قریب سے گزرے، دیکھا خیمے میں بچے جمع ہیں، اور جس جگہ پانی کے سوکھے ہوئے مشکیزے رکھے تھے اس جگہ خاک سے بچے اپنے سینوں کو مل رہے ہیں، شاید ٹھنڈک سے کچھ پیاس کے احساس میں کمی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ارے عباس سے غیور سے یہ منظر کہاں دیکھا جانا تھا۔ ارے سکینہ کو گودی میں لیا،
ایک ہاتھ میں مشکیزے کو اٹھایا، حسین کی طرف چلے۔ حسین نے دور سے دیکھا، سمجھ گئے۔ ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ عباس سے فرمانے لگے، عباس بہت بڑی سفارش لے کر آئے ہو، جاؤ خیموں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ سکینہ کو مخاطب کر کے کہا ہے، سکینہ آج چچا کی سفارش بن کے آئی ہے، کچھ دیر میں جب شام غریبہ ہوگی، ارے شبر تماچے مارے گا، دامن کو آگ لگے گی، چچا بہت یاد آئے گا۔ سکی اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاتھوں سے سر کو پیٹ کے ماتم کرتے رہنا، اس کا ماتم ہے کہ جو بن بازو دنیا سے چلا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، میں پڑھتا جاؤں گا، رونے میں بخل نہ کیجئے گا زیادہ۔ عباس نے ایک ہاتھ میں نیزے کو لیا، ایک ہاتھ میں پرچم اور مشق کو تھاما۔ علی کا شیر صفوں کو چیر کر فرات کے تہانے تک پہنچا، سواری کے قدم فرات میں اتر گئے۔ ابو الفضل عباس سواری سے نیچے تشریف لائے ہیں، ایک بار چلو میں پانی بھرا، نہ جانے کس کا چہرہ نظر آیا، پٹخ دیا۔ مشکیزے کو بھرا، سوار ہوئے، دوبارہ خیمگاہ حسینی کا رخ ہے۔ خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے، باب الحوائج کا روضہ دکھائے، بار بار دکھائے، جس کے دل میں جو حاجتیں ہو۔ آزادارو، لشکر لعین سے آواز آئی، ارے اگر آج پانی خیموں تک پہنچ گیا تو قیامت ہو جائے گی، عباس کا راستہ روکو۔ ایک شقی نے کسی درخت کی بلندی سے ایک تیر کو کمان میں جوڑا، نشانہ لیا، تیر چلا، میرے مولا کا داہنا بازو شہید ہو کر گر۔ نہیں عزیزوں، یہ حق ہے ابو الفضل العباس پہ ماتم۔ مولا ایک بازو شہید ہوا، کچھ اور آگے بڑھے، ایک اور تیر چلا۔ میں بڑے آپ آرام سے رونا چاہتے ہیں نا، میں آرام سے پڑھتا ہوں۔ تیر چلا، کچھ دیر مولا آگے بڑھے، تیر چلا، داہنا بازو بھی شہید ہو گیا، مگر میرے مولا کے رہوار کی رفتار میں کوئی کمی نہ آئی۔ سفر خیمگاہ کی طرف جاری ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہاتھ آسمان کی طرف کرتے ہیں، جو پہنچ جائے، جو محسوس کرے۔ جس کے ہاتھ کٹ چکے ہو، عباس نے چہرے کو آسمان کی طرف کیا، پروردگارا کسی طرح یہ مہلت دے دے کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، مگر خدا کو تو کچھ اور منظور تھا۔ حرملائے لعین نے ایک تیر جوڑا، تیر چلا، مشک سکینہ چھد گئی، پانی بہہ گیا۔ عباس نے سواری کا رخ خیموں سے موڑ کر نہر کی جانب کر لیا، دوبارہ آسمان کی جانب رخ کیا۔ بار الہ، اب اس دعا کو قبول کرنا، اگر پانی نہ پہنچ پائے تو عباس کا لاشا بھی خیمے میں نہ۔ آواز قدرت آئی، عباس مصلحت تھی، ہم نے تیری دعا نہ سنی، مگر قیامت تک تجھے باب الحوائج بنا دیا۔ اجرکم علی اللہ، میرا مولا فرات کی جانب ہے۔ جس کے دونوں بازو کٹ چکے ہوں وہ کیا ہی جنگ کرے۔ ایک لعین نے تیر چلایا، سنیے گا، محسوس کر کے سر کو پیٹ کے ماتم کیجئے گا، باب الحوائج کا ماتم ہے۔ ایک لعین نے تیر چلایا، تیر پیوست ہوا میرے مولا کی آنکھ میں۔ اجرکم، میں نے بڑی آسانی سے پڑھا، آپ نے سن لیا، ذرا محسوس تو کرو، ذرا تصور تو کرو، میری اور آپ کی آنکھ میں ریت کا ذرہ بھی چلا جائے تو غیر اختیاری طور پر ہاتھ آنکھوں کی طرف بڑھ
سن کر روئیے گا، سن کر غربت سنیے گا باب الحوائج کی. علی کا شیر بیٹا مگر اتنا غریب. میرے مولا نے جانتے ہیں مقتل میں کیا کیا؟ میرے مولا نے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور آنکھ میں پیوست تیر کو اپنے زانوئے مبارک اور سواری کی پشت کے درمیان جوڑا. میرے مولا چاہتے اتنا تھے کہ سر جھٹک کر تیر کو آنکھوں سے نکالا جائے، مگر مقتل نے عجیب جملہ لکھا. جگر پھٹتا ہے یہ جملہ پڑھ کے. ارے جو ہی میرے مولا نے اپنے سر مبارک کو جھکایا، ایک لعین آگے بڑھا، ہاتھ میں لوہے کا گرز تھا، ایک وار کیا، علی کے شیر بیٹے کا سر اقدس پارا پارا ہوا. اب عباسی نے فرس پہ نہ سنبھل پایا، زمین کربلا کی طرف بڑھا. میں نے پڑھا، آپ نے سنا. شہزادی زہرا ایک ذاکر کے خواب میں آئی. ذاکر تو عباس کے مصائب نہیں پڑھتا. ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا شہزادی میں ہر مصیبت پڑھتا ہوں. شہزادی کون سی مصیبت نہیں پڑھتا؟ فرماتی ہے میری شہزادی محسوس کرنا غربت کو، سر کو پیٹ کر، چہرے پر ماتم کر کے. باب الحوائج کا ماتم ہے. اے ذاکر، کربلا کا ہر شہید جب سواری سے زمین پر اترتا تھا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، مگر ہائے ابا، چہرے کے بل زمین کربلا. ادھر آقا کو آخری سلام کیا، ادھر حسین نے کمر کو تھام لیا. الان ان کا سر ظہری، ہائے اب حسین کی کمر ارے دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے. لوگوں بتاؤ بھائی کو، بھائی کہاں سے لائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. 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 اور لاشے پہ علمدار کے شہر کہتے تھے ہائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. اور کیا سونی زغرا کو میں بتلاؤں گا بھیا، میں بتلاؤں گا بھیا، میں بتلاؤں گا بھیا. میں لاش سے اٹھ کر تو نہیں جاؤں گا بھیا، نہیں جاؤں گا بھیا. اور اب شمر یہی آ کے چھری مجھ پہ چلائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. اور پھٹ جائے گا غم سے میرا دل، تھام لو عباس، دل تھام لو عباس، دل تھام لو عباس. اب دیر بہت ہو گئی، گھر کو چلو عباس، گھر کو چلو. اور ایسا نہ ہو مقتل میں سکینہ چلی آئے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے. اب ہاتھوں میں لرزا ہے، کہاں جان رہی ہے، کہاں جان رہی ہے، کہاں جان رہی ہے. مظلوم کی غربت میں کمر ٹوٹ